شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کو دوستی و محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ وہ اس دین ہی سے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ تو تمہارے رسول اور تم کو تمہارے وطن سے نکالتے ہیں، محض اس بات پہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر جو تمہارا رب ہے ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں لڑنے کے لیے اور میری رضا کی تلاش میں نکلے ہو، پھر تم ان کی طرف چپکے دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو بھی ایسا کرتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور تم کو دست درازی اور زبان درازی سے اذیت دیں گے، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار ہی تمہارے کچھ کام آئیں گے اور نہ ہی تمہاری اولاد۔ وہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فاصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھتا رہتا ہے۔ اور تمہارے لیے تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں ایک اعلیٰ نمونہ موجود ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور ان سے جن کو تم خدا کے سوا معبود سمجھتے ہو بیزار ہیں۔ ہم تم سے منحرف ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے کھلی دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے، جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ رہا ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت ضرور طلب کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی طرح کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کا تخت مشق نہ بنا، اور اے ہمارے رب، ہم کو بخش دے۔ بے شک تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان کی یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی زندگی میں، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اور جو کوئی منہ نہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دوستی ہے دوستی پیدا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے بارے میں منع نہیں کرتا جو تم سے نہ تو دین کے معاملے میں لڑے ہیں اور نہ انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، بلکہ اللہ اجازت دیتا ہے کہ تم ان سے نیکی کا برتاؤ اور منصفانہ سلوک کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تم کو ان لوگوں سے محبت کرنے سے منع کرتا ہے جو دین کے معاملے میں تم سے جنگ کریں، اور انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالے جانے میں دوسروں کی مدد کی۔ تو جو کوئی ان سے دوستی کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو پہلے ان کو آزما لو۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم کو ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ۔ نہ وہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ مرد ان کے لیے حلال ہیں، اور کافروں کو دے دو جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کرو جب تم ان کے مہر ان کو ادا کرو، اور جو کافر عورتیں ہیں تم ان سے تعلقات باقی نہ رکھو، اور جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کافروں سے لے لو،
اور وہ کافر بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں میں رہ جائے تو تم ان کافروں سے غنیمت حاصل کرو، تو جن کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا کہ ان مسلمانوں نے جن کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان پر خرچ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں کہ ان باتوں پر بیعت کریں کہ وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو مار ڈالیں گی، اور نہ اولاد غیر کو اپنی اولاد ظاہر کر کے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان باندھیں گی، اور نہ کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش طلب فرمائیے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی مت کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب نازل کیا ہے، وہ تو آخرت سے ایسے نا امید ہو چکے ہیں جیسے کافر اہل قبور کے دوبارہ زندہ ہونے سے نا امید ہیں۔